وہ ہمارے جو تبلیغی جماعت کے بڑے بھولے سے مولانا صاحب ہیں نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اچھا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ مولوی نہیں ہے، شو بز کی دنیا کو چھوڑ کر یہ تبلیغی جماعت میں آئے، اتنے عرصے سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ طارق جمیل صاحب کے بیمار ہونے کے بعد تبلیغی جماعت کی یہ جو میڈیا والی ساری رسپانسبلٹی ہے ایک بندے کے کندھوں پہ، وہ نعیم بٹ صاحب ہیں۔ جتنے ہمارے وزراء بھی تبلیغی جماعت کے رائے ونڈ اجتماع میں جاتے ہیں ان کو نعیم بٹ صاحب ہینڈل کرتے ہیں۔ وہ آپ سمجھ لیں حکومتی لیول کے اوپر ڈیلنگ کے لیے ایک ہی بندہ ہے اس وقت، نعیم بٹ صاحب۔ لیکن ساتھ انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھا کرے، آپ کی بات اپنی جگہ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہ ساتھ نہ کہا کریں کہ تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس طرح میرے خیال ہے کسی مسلمان کو تو اس سے دکھنا نہیں چاہیے۔ آپ کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، انجینئر تے شاہی کوئی نہیں، میں کہوں گا سرکار میں تے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کے سامنے بھی کوئی شے نہیں، میرے لیے فخر کی بات ہے یہ کہ ہم ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ہم ڈاکیے ہیں ان کے بھائی الحمدللہ۔ لیکن یہ ہمیں مجبوراً بٹ صاحب کہنا پڑتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کی بھولی بھالی عوام آگے سے سلطان بہو کا شعر پڑھے، سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا وچ کپراں دے جتھے مچھ بھی نہ بہندے ڈردے ہو، بیڑا تو ڈوب دیتا میں۔ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگی ہوئی ہے سلطان بہو نے، پھر کہتے ہیں جی سلطان بہو کو قرآن نہیں آتا تھا، جی نہیں آتا تھا، لگتا تو یہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں قرآن کو مانوں یا سلطان بہو کو مانوں؟ جب تھوڑا سا دباتے کہتے ہیں نہیں لگتا کتاباں بدل گئی ہیں، چلو وہی کہہ لو یار، جان چھڑاؤ ساڑی۔ تو بابیا نے میری ماج نہیں کھولی بٹ صاحب، ان کو پنجابی بھی اچھی سمجھ آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی اسلام کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ کے وفادار ہیں وہ ہمارے وہ بابے ہیں جن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں۔ 1200 سال بعد امام بخاری امام مسلم کی کتابیں میں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، میری کوئی رشتہ داری نہیں ان سے، ہاں روحانی رشتہ داری ہے، صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں امام حنیفہ کی توہین، نعوذ باللہ، میں نے کیوں، میں رحمہ اللہ ان کو کہتا ہوں، ہاں جہاں علمی اختلاف ہے قرآن و سنت کی موجودگی میں کر دیتا ہوں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر سمجھتے ہیں، میرے لیے سینسٹیو ایشو ہے، میں نبی اسلام کے ماں باپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں اختلاف کر سکتا ہوں۔ رفع الیدین تو چھوٹی چیز رہ گئی بھائی، ایک ہی پڑیا ان کی ڈھونڈی ہے میں نے، الفقہ الاکبر، 15-20 صفحوں کی کتاب ہے۔ فقہ اکبر کہتے ہیں بڑی فقہ یعنی عقیدے کو، اصول کو، اور فقہ اصغر جو ہے وہ فروع کو کہتے ہیں، جو ہمارے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، فروعی مسائل۔ اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ یہ بات، اور ملا علی قاری نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے الگ سے کتاب لکھ کر۔ تو یہ میرا اختلاف ہے ان سے، میں نے ان کو کوئی جہنمی نہیں کہہ دیا، گالی نہیں دی، ہاں میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جو نبی الاسلام کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے تو وہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ بکواس کر رہے ہیں، اور بھائی تمہیں رسول اللہ کے ماں باپ نظر نہیں آ رہے بے شرمو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، میرے ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی؟ تم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے تھے سرتن سے جدا، اب بتاؤ تم نے تو کئی اہل حدیث قتل کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ اہل حدیث میں سے کافی سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ ایک فقہی اختلاف ہے پہلے، لیکن بریلوی دیوبندی تو یہ بات نہ کریں، انہوں نے تو بندے مارے میں، جو کھرا اپنے کار نکلے آتا ہے، ان کہہ رہے ہو کہ جی بکواس۔ آپ کو اگر بتایا جائے کوئی اہل حدیث یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ دیں گے اس کی گردن اتار دیں گے ہم بکواس بھی نہیں بول سکتے۔ تو اس طرح وہ کھیلنا شروع کرتے تھے، تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑاتا ہے، اور بھائی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہم نے علمی اختلاف کیا ہے کہ اتنا بڑا مفتی ہو کے درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ اور کیوں؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تو ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اچھا پھر اس میں دیکھیں ان سے بلنڈر کتنا بڑا ہوا ہے، وہ آپ نے غور نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ چوری جاری ہے، یہ چغلی جاری ہے، یہ فلاں چیز جاری ہے۔ اللہ کے بندو وضو کرنے سے گناہ کبیرہ نہیں معاف ہوتے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چغلی اور چوری کرنا اور بدکاری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ تو
وضو کیا غسل کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، توبہ کرنے سے معاف ہوگا. لو سامو، امام حنیفہ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر چولی کرتا ہے کوئی شخص تو وہ وضو میں نہیں دھلے گی. یہ شرعی مسئلہ ہے، ان کو پتا ہے. وضو سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو دیکھیں وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے جھوٹ باندھا. اس سے بڑی بات یہ پروٹوکول پیغمبروں کا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ کے بندو، بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. مدعم اس کا نام تھا. صحابہ کرام نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی اسلام کی سواری کا کجاوا کستا تھا. آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس پر آگ کی چادر ڈال دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی. اللہ نے لحاظ نہیں کیا کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. لو سامو، جو ڈائریکٹ امت تھا، صحابی تھا، آگ کی چادر پہنا دی گئی. صحابہ کرام گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھتے ہوئے اٹھا لیا تھا، لا کے وہاں رکھا کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے. صحابہ کو تو وہ آگ کی چادر نظر نہیں آئی، نبی کو نظر آ گئی. ان کے بزرگوں کو قبر کے اندر کے حالات نظر آ جاتے ہیں، ان کے بزرگوں کو آخرت نظر آ جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ جو اس امت کے سردار ہیں، اگلی امتوں سے بھی افضل ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کو تو کچھ نظر نہیں آیا. اور پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بہت خطرناک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو اپنے قریب بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پردے میں کر لے گا باقی لوگوں سے، پھر سرگوشی فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں کیا. رسول اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ وہ سمجھے گا کہ مارا گیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھوں گا، بخش دیا. اور یہ کہہ رہے ہیں امام حنیفہ کو گناہ اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا. کہانی جھوٹ بولا. اب جو یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں تقی عثمانی کی توہین ہوگی، شیخ زکریا کی توہین ہوگی، جس نے فضائل اعمال لکھی، امام حنیفہ کی توہین ہوگی. جنہوں نے سمجھدانی اینی جی جے وہ میرے نال گل کرن کے اللہ دے بندے. یہ وجہ ہے بھائی. ہم کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ، مرڈر اٹیمپٹ ان کے اوپر طالبان نے کی. 2 جملے نہیں کسی نے نکالے ان کے حق میں مخالف جماعتوں میں سے. میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی تقی عثمانی صاحب کے حق میں. اسلامک بینکنگ میں نے ان کو سلوٹ کیا. یہ ان کو نظر نہیں آتا. بھئی جب ہم گرفت کریں گے پھر رسول اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی چیز آئے گی تو ہماری مجبوری ہے. کیوں؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ مسئلہ ہے سارا. ویسے ہی خود آپ کو نہیں کہتے تھے بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. ایک کہانی تو انکرائی سی نا انہوں نے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. ان ناس گے دے تو پریکٹیکلی ویسے تو مانتے ہیں. تم غوث قطب ابدال کو جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھو. میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا آئی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں. میرا تو نعرہ بڑا سافٹ ہے. تم تو کہہ رہے تھے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں. حالانکہ جاری نعرہ ہے. آج کا بھی کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بدتر نہیں ہے. جانور کبھی بھی مومن سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. تو جانوروں لے کے بیٹھے ہو. یہ نعرہ بالکل غلط ہے. اپنا عزم کیا ہوا ہے. اور میرا سافٹ نعرہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جس بابے کو یہ برا لگے نا نعرہ تو سمجھ لیں وہ نبی کا ماننے والا نہیں. اور جس بابے کے ماننے والے کو برا لگے اس کے بارے میں سمجھ لیں وہ اپنے بابے کو رسول اللہ سے بڑا سمجھتا ہے. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ اور تو کوئی مطلب نہیں نکلتا. تو نہیں، بٹ صاحب کو میں آفیشلی دعوت دے رہا ہوں اپنی اکیڈمی میں کہ وہ جب بھی ان کو موقع ملے تشریف لائیں اور یہاں ہماری سیٹ پہ بیٹھیں، ہمیں درس دیں، اور جو انہوں نے ہمیں نصیحتیں کرنی ہیں وہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے. یہ پیار محبت میں، یہ میں مناظروں کے لیے نہیں بلا رہا. آج میں پیار محبت کے معاملات ہی ساروں کی آفر قبول کر رہا ہوں. آج ہم غریب نواز ہوئے ہیں اور یہ تو امیر لوگ ہیں، ہم ان کے مقابلے پہ غریب ہیں. دینی اعتبار سے ہم سے اوپر ہیں لوگ. میں ان کی قدر کرتا ہوں. پوری زندگی دین کے لیے دی ہے.
تو میں نے ضروری سمجھا کہ جہاں کہیں میں کمزوریاں ہائی لائٹ کرتا ہوں میں پازیٹیو چیزیں بھی ہائی لائٹ کروں. اس میں اور بھی باتیں کر سکتا تھا لیکن آلریڈی میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. میرا خیال ہے اس ٹاپک کو اسی بات کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں.